إنك حميد مجيد. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے ابو بکر. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے ابو بکر. مومنوں کی آن بان اسلام کی شان ہے ابو بکر. مردوں میں ٹھہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزیز. مردوں میں ٹھہرے آقا کو سب سے عزیز. صحابہ کا امام ہے، سردار ہے، ذیشان ہے ابو بکر. ثانی اثنین کہا، ثانی اثنین کہا اور کر دی قرآن میں حجت تمام. دل و جان فدا ہے ہمارا تو ایمان ہے ابو بکر. بعد از ہم کو صلاۃ لائی کے ساتھ احترام و تکریم. معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفہ اول برحق یار غار رسول، یار مزار رسول، سسر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان قرآن سنت کی روشنی میں جاری و ساری ہے. دعا فرمائی کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. سامعین گرامی قدر، پچھلے جمعے کی نشست میں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو سماعت فرمائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب ہے عتیق. کیا لقب ہے؟ عتیق. عتیق حضرت ام المومنین میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا. فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. او ابو بکر، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. ام المومنین فرماتی ہے فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس دن سے جناب صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ عتیق.
یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا. سامعین گرامی قدر ذرا توجہ کیجئے گا اس جملے پر اور اس بات پر. جناب صدیق اکبر کو یہ تغمہ اور اعزاز ملا ہے اس زبان سے جس زبان سے خود رب بولتا ہے. قرآن کی صورت میں قرآن اللہ کا کلام ہے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور مبارک زبان، اس اعلیٰ اور مبارک عرفہ سب سے سچی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے جناب صدیق اکبر کو یہ بشارت مل رہی ہے کہ او صدیق اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. اور توجہ کیجئے گا میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسئلے میں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رب کی وحی سے بولتے ہیں. رب کی وحی سے بولتے ہیں. توجہ کیجئے، اس لیے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ہاں جی سورۃ اللیل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ پاک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ پہلا تغمہ، پہلا اعزاز فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم جہنم کی آگ سے سب سے بڑے متقی کو بچا لیں گے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ سے سب سے بڑا متقی بچ جائے گا. اور وہ متقی یہاں کون مراد ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. وہ متقی وہ ہے جو کسی بھی غلام مسلمان کو دیکھتا ہے کہ اس کا آقا اس پر ظلم کر رہا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے یہ متقی وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے منہ کے دام دے کر اس غلام مسلمان کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے. اللہ فرماتی ہے یہ جو مال میرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یہ رضا جو ہے یہ ریا کے لیے نہیں کر رہا، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مالہ یتزکیٰ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ اتنے اخلاص سے مال خرچ کر رہا ہے کہ اس کے اخلاص نیت کی گواہی میں اللہ قرآن اتار کے دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو جناب صدیق اکبر کیا ہے؟ عتیق. بولیے کیا ہے؟ عتیق. ہاں جی، خالی یہی پر نہیں، بس یہ قرآن نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کبھی تو لوگ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں، آپ نے میرے پر کسی ٹائم مال خرچ کیا، میرے ساتھ بھلائی کی، میرے ساتھ اچھائی کی، اب آپ پر کوئی ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے. میں کہتا ہوں یار کل اس شخص نے میری مدد کی تھی، آج مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. آج مجھے اس نے میرے پر احسان کیا تھا، آج یہ مشکل میں ہے، مجھے جانا چاہیے، میں جا کر اس کی ہیلپ کروں، اس کی مدد کروں. مگر فرمایا یہ جو صدیق مال خرچ کر رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ
تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اور اس پر تو کسی کا احسان بھی نہیں ہے کہ یہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہو. نہیں، اس پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. میں اللہ شہادت دے رہا ہوں یہ صدیق جو مال خرچ کر رہا ہے یہ میری رضا چاہنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء یہ اللہ. میری رضا جاننے کے لیے خرچ کر رہا ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. القریب اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. فرمایا اللہ اس کو راضی کر دے گا، یہ راضی ہو جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. بولیے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. نبی پاک کی زبان بھی کہے کہ صدیق جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ آزاد عتیق ہے. اور اللہ کا قرآن بھی کہے کہ صدیق اکبر کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے آزاد ہے. بلکہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مال خرچ کرتا ہے یہ میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اخلاص نیت سے خرچ کرتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ صدیق کا ایمان مثالی ہے، صدیق کا عمل مثالی ہے. جو اس کے اندر شک کرے وہ عدم حلالی ہے. شک کرنے والا حلالی ہو سکتا نہیں ہے. جس کے ایمان کی، اخلاص نیت کی، خلوص کی گواہی اللہ کا قرآن دے، محمد رسول اللہ کی زبان دے. سبحان اللہ. کوئی مومن بھی اس کے اندر شک کر سکتا نہیں ہے. ہاں جی توجہ کیجیے گا. فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا. اس دن سے جناب صدیق اکبر کا لقب عتیق پڑ گیا. ابو بکر صدیق بھی ہے، ابو بکر عتیق بھی ہے. اور ایک تیسرا لقب اللہ کے قرآن نے جناب صدیق اکبر کی شان میں سبحان اللہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میرا صدیق اکبر ہے سبحان اللہ صدیق اکبر اس کو میں نے قرآن کے اندر ایسا لقب دے دیا ہے اس کے دشمن پیٹتے رہے سینہ کو بھی کرتے رہے اپنے منہ کالے کرتے رہے سر پر خاک ڈالتے رہے تو ڈالتے رہے صدیق سے یہ اعزاز کوئی چھین سکتا نہیں ہے قیامت تک قرآن محفوظ ہے صدیق کا یہ اعزاز بھی محفوظ ہے سبحان اللہ فرمائے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا میں اللہ تمہاری مدد کرتا چلا رہا ہوں میں تمہاری کیسی کیسی مدد کرتا رہا ہوں ایک جل کی ہے جب کافروں میں تمہیں نکالا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. سبحان اللہ. فرمایا جب کافروں نے آگ کو نکالا، کافروں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکہ سے نکالا. کیا کیا؟ مکہ سے نکالا. کافروں نے کہا دلائل کی زبان میں تو نبی پاک سے بات ہو سکتی، کہ محمد رسول اللہ کے آگے ہماری چلتی نہیں ہے. کیسے چلے؟ وہ اللہ کا ذی شان پیغمبر ہے اور اس کی زبان سے اللہ کا قرآن بولتا ہے. اللہ کا قرآن بولتا ہے. پیغمبر بھی لا ریب اور بے عیب ہے. جو کلام ہے وہ کلام بھی لا ریب اور بے عیب ہے. اور انہیں پیغمبر بنانے والا اور کلام نازل کرنے والا خدا بھی لا ریب اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہاں جی توجہ کیجئے. کافروں نے پلاننگ کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیے سبحان سبحان اللہ. اللہ. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. او میرے پیارے پیغمبر جب کافر آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مکر کر رہے تھے. وہ کیا مکر کر رہے تھے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کہ آپ کو قید کر دیا جائے، قید تنہائی میں ڈال دیا جائے، یا آپ کو جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے، یا سرے سے آپ کا کام ہی تمام کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اور بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے ہیں، سارے قبیلوں کے بڑے بڑے نبی پاک کے دشمن سارے اکٹھے ہو گئے. اور یہ تین آرائی کہ جسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، جیسے قید کر دیا جائے، جیسے کیا کر دیا جائے. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو بالکل جو ہے قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا پھر کسی ایک پر جو ہے الزام نہیں آنا چاہیے، سارے قبیلے والے اپنے اپنے نوجوان دے نظر آئے تاکہ بات مشترکہ ہو. بات کیا ہو؟ کسی ایک پر جو ہے قتل کا الزام نہ آئے، کوئی ایک نہ رگڑا جائے. ہاں جی دستہ تیار ہو گیا سارے قبیلوں کے نوجوانوں پر مشتمل کہ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے آپ کو مٹانے کی، اور میں تدبیر کر رہا تھا آپ کو مزید چمکانے کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. محمد الرسول اللہ. اور میں وہ آپ کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے، میں آپ کو شاہ مدینہ بنانے کی تدبیریں کر رہا تھا. اور میں واللہ خیر الماکرین. یاد رکھو اللہ کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے. تدبیریں کس کی چلتی ہے؟ تقدیریں بھی اسی کی چلتی ہے، اور تدبیریں بھی اسی کی چلتی ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے. توجہ کیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور میرے محبوب نکلیے جہاں سے ہجرت کیجئے.
کیا کیجئے؟ ہجرت کیجئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کا مہاجر ہونا بھی سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہجرت کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی مائی کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ مہاجر بنے، آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے گھر کو چھوڑا۔ کسی کو کہتے ہیں ہجرت اور کرنے والے کو کہتے ہیں مہاجر، جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، کیا کہیے؟ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوڑ کر چلا جائے۔ نبی پاک نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے۔ اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے گا، جو یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، حاضر اور ناظر ہیں، اگر نبی کو حاضر مانا جائے تو نبی مہاجر نہیں، اور اگر مہاجر نہ مانا جائے تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اور قرآن کا منکر تو کافر ہے۔ بولیے کافر ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے مہاجر ہونے کو، میرے پیارے پیغمبر کی ہجرت کو بیان کر رہا ہے اللہ کا قرآن، خود نبی پاک کی سچی زبان۔ اب اس کے اندر کوئی شک کرے وہ نہیں ہوگا مسلمان، بلکہ وہ پکا ہوگا شیطان۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا کہ آپ مہاجر ہیں، جو مہاجر ہو وہ حاضر اور ناظر نہیں ہوتا، اور جو حاضر اور ناظر ہو وہ مہاجر ہاں جی توجہ کیجئے۔ یہ نبی پاک کی ہجرت اللہ کی توحید کا بہت بڑا سبق ہے، یہ توحید کا اثبات ہے، کفر اور شرک کا ابطال ہے۔ میرے نبی پاک مہاجر بنے، اعزاز ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے مشن کے لیے، مشن حق کے لیے علاقہ چھوڑا۔ اور میرے نبی پاک کے احساسات اور جذبات کیا ہے اس ٹائم جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر نبی پاک کے احساسات اور جذبات کو سنیے گا، وعن عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرمایا کہ واقفاً علی الحضورۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو دیکھا، واقفاً علی الحضورۃ، آپ حضورہ ایک مقام جگہ کا نام ہے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مکہ کو چھوڑے اللہ کے نبی حضورہ مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اور مکہ کو فاتح کر کے کیا کہتی ہے؟ فرماتے فقال واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم ہے او مکہ، اللہ کی قسم ہے او مکہ، واللہ انک لخیر ارض اللہ، واللہ انک لخیر ارض اللہ، بے شک تو اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ زمین کا ٹکڑا ہے۔ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ زمین کا ٹکڑا ہے۔ وحب ارض اللہ للہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے تو۔ اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی لگتی ہے؟ پہلے نمبر پر مکہ،
کیا جی؟ مکہ. دوسرے نمبر پر مدینہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرے پیارے پیغمبر تو پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ہاں جی فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ وحب ارض اللہ الی اللہ لولا انی اخرجت ملک ما خرجتم. توجہ کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لولا انی اخرجت ملک ما خرجتم. او مکہ اگر آج مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. سبحان اللہ. اگر آج مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا مکہ کو چھوڑنے کا مگر مجبوری ہے. جو خود مجبور ہو جائے وہ کسی کا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوتا. اور جو حاجت روا اور مشکل کشا ہو اسے کوئی مجبور کر سکتا. بولیے اسے کوئی مجبور کر سکتا اسے کوئی تنگ کر سکتا نہیں ہے. حاضر ناظر بھی اکیلا اللہ مشکل کشا اور حاجت روا بھی اکیلا. آج توجہ کیجئے فرمایا لولا انی اخرجت منک ما خرجت. او مکہ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا. خیر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب نکلیے یہاں سے ہجرت کیجئے. ہجرت کا حکم آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ایسا امین پیغمبر ہے ایسا امین پیغمبر ہے. جب کوئی صفا پہ میرے نبی نے سب کو اکٹھا کیا تھا سبحان اللہ اس میں بھی میرے نبی کی امانت کی دیانت کی گواہی دے رہے تھے. جب قتل عام ہونے لگا تھا حجر اسود کی تنصیب پر اس کو نصب کرنے کا معاملہ آیا ہے. تلواریں نکل رہی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح سب سے پہلے پہنچ گئی ہیں. سبحان اللہ. صدائیں بلند ہونے لگی جاء الامین جاء الامین جاء الامین. کافروں کی زبان ہے میرے نبی کی صداقت کا اعلان ہے. کافروں کی زبان ہے نبی کی صداقت کا اعلان ہے. توجہ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اعلیٰ پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ایسا بالا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا. کافر بھی جس کے ترانے پڑے ہیں جس کی صداقت کی امانت کے دیانت کی. ہاں جی توجہ کیجئے گا. اب یہ امین پیغمبر امانتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں. کن کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں؟ جو آج جان لینے کے لیے کھڑے ہیں جو آج جان لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مگر پیارے پیغمبر کی شان دیکھیے مقام دیکھیے. حضرت علی کو فرماتے ہیں اوے علی یہ امانتیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں. آج رات میرا بستر تیرے حوالے ہے. آج رات میرا بستر تیرے حوالے ہے. میرے بستر پر لیٹ جاؤ میرے علی. سبحان اللہ. تکبیر. حضرت علی المرتضی. بستر جناب علی کے حوالے بستر علی کے حوالے اور اپنا جسم جناب صدیق اکبر کے حوالے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر
ناقات الاسباب حکم ہوا علی آپ بستر پر لیٹیے اور خود نبی پاک چل کر جناب صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچ گئے نبوت جس کے دروازے پہ چل کے جائے اسے جناب صدیق اکبر بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں جناب صدیق اکبر بولتے ہیں جی یا رسول اللہ فرمایا چلنا ہے حکم ہے نکلنا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سبحان اللہ یا رسول اللہ میں کیا ہوں میں حاضر ہوں ہاں جی توجہ کیجئے ایک طرف بستر بھی شاہان والا بستر بھی شاہان والا اور ایک طرف جسم اقدس اور میرے نبی پاک کا جسد اقدس جسم اقدس بھی شان والا جسم بھی شان والا ہاں جی توجہ کیجئے گا بستر پر علی ہے خود اپنے ساتھ جناب ابو بکر صدیق کو لے لیا ہے اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سبحان اللہ پاؤں مبارک سوج جاتی ہیں پتھریلی زمین ہے توجہ کیجئے گا فرمایا یا رسول اللہ میں صدیق کے کندھے حاضر ہیں میں صدیق کے کندھے حاضر ہیں توجہ کیجئے ادھر نبی کا بستر ہے بستر کے اوپر علی ہے وہ بھی شان والے ہیں ادھر صدیق کے کندھے ہیں خود اوپر نبی ہے وہ کندھے بھی بڑے اعلیٰ ہیں سبحان اللہ تکبیر محمد مصطفیٰ شان صحابہ ہاں جی توجہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ گئے پیچھے سے پیچھا ہو رہا ہے تعاقب کرنے والے آ رہے ہیں غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر بات مختصر کرتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ رکیے میں پہلے اندر غار کو صاف کر لوں کیا کر لوں صاف کر لوں یاد رکھیے گا جہاں دل کے اندر چور ہوتا ہے جہاں دل کے اندر لالچ ہوتی ہے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے وہاں پر ایسے منظر نظر نہیں آتے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں مشکل ٹائم وہ سارے بکتر ہو جاتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ہاں جی توجہ کیجئے گا غار کے اندر ہونا یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں صفائی کرتا ہوں کہ کوئی موذی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے ہاں جی غار کے سوراخ اپنے جسم کا لباس پھاڑ کر بند کرتے ہیں جناب صدیق اکبر سبحان اللہ بس صدیق تیری عظمت پر قربان صدیق تیری عظمت پر قربان ہاں جی ایک سوراخ رہ جاتا ہے ایک سوراخ رہ جاتا ہے اور میں یا رسول اللہ اندر آئیے اللہ کے نبی اندر آئے جناب صدیق اکبر نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی ایڑی رکھ دی آج ہی توجہ کیجئے گا اب جب یہ غار کے اندر ہے کافر غار کے منہ تک پہنچ گئی ہیں تعاقب کرتے کرتے جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو یہاں تک پہنچ گئی ہیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین جب کافروں نے نکالا کن کو فرمایا ثانی اثنین
دوسرا. فرمایا یہ دو میں سے دوسرا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اب یہ اپنے صاحب کو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آگے وہ تو وہاں ہمارے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، غار کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں. آگے اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن لا تحزن. او صدیق ڈریے مت، غم مت کیجئے، ان اللہ معنا. یعنی فرمایا ان اللہ معی کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. فرمایا ان اللہ معنا. یہاں صدیق اللہ میرے ساتھ ہے، وہی اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا. فرمایا لا تحزن. اب قرآن نے یہاں فرمایا ثانی اثنین. کیا فرمایا؟ بولیے کیا فرمایا؟ ثانی اثنین. دو میں سے دوسرا. ایک اول حضور اکرم، ثانی صدیق اکبر. اول حضور اکرم، ثانی صدیق اکبر. سورہ توبہ آیت کے نمبر 40 فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ جناب صدیق اکبر کا تیسرا لقب ہے، ثانی اثنین. کیا بولیے؟ ثانی اثنین. ثانی اثنین. ہاں جی. فرمایا دو میں سے دوسرا. ہر مقام پر آپ دیکھیے قرآن کے اس فیصلے کے بعد آپ کو اول حضور اکرم نظر آئیں گے، ثانی جناب صدیق اکبر نظر آئیں گے. سب سے پہلا شعبہ ایمان کا ہے. پہلا شعبہ کس کا ہے؟ ایمان کا. ایمان کا. ایمان میں اول حضور اکرم. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کا قرآن کہہ رہے پیارے پیغمبر اعلان کر کے کہہ رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور لوگوں سن لو، میں محمد کی نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگانی بھی اللہ کے لیے، میں محمد الرسول اللہ کی موت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. آگے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے لوگوں میں محمد سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج ایمان میں اول حضور اکرم، اور حضور اکرم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر. پتہ چلا ایمان میں اول حضور اکرم، ثانی صدیق اکبر، بعد خدا دے پاک پیغمبر صدیق دا نمبر. ہاں جی. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے. صدیق دا پہلا نمبر ہے. توجہ کیجئے گا، یہ تو پہلی جھلکی ہے اللہ کے قرآن سے کہ صدیق کا کیا ہے؟ پہلا نمبر. ایک طرف ملنگان کا دیوان ہے، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، نبی کا سچا فرمان ہے. ملنگان کا دیوان کہتا ہے دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، اللہ کا قرآن میرے نبی کی زبان کہتی ہے پاک خدا
دان ایک دفعہ مل کے بول کے بات ختم کرے صدیق دان پہلا نمبر یہ اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے ہمارا اس پر ایمان ہے جو انکار کرے وہ پکا شیطان ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہاں ہر شعبے میں اول حضور اکرم ثانی صدیق اکبر انشاءاللہ ثانی اسنین پر مزید گفتگو اگلے جمعے وآخر دعوانا